السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریش شاہ پارٹ 20۔ آپ کے پاس آپ کا اپنا جہاز ہے، یہ آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا۔ وہ اوپر آتے ہوئے پوری طرح سے ڈبلیو سے بچتی کائزان کے پیچھے چھپتے ہوئے جس طرف کائزان بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا وہاں کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور پھر اس کے ساتھ لگتی اس سے پوچھنے لگی تھی، اب پتہ چل گیا نا تمہیں؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ وہ اس کے گرد حصار بناتا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ یقیناً اس نے رسل کو جہاز چلاتے دیکھ کر ہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ اس کا اپنا ہے۔ یہ اچھے ڈرائیور ہیں نا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب تو اسے رسل اور رفیل پہ کوئی یقین نہ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو رفیل نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو وہ کبھی بھی اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے اکیلے ڈبلیو کے ساتھ چھوڑ کر خود نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہ رسل کتنا اچھا تھا، وہ تو اس کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا تھا۔ ہر وقت اس کے منہ پر 12 بجے رہتے تھے۔ ہاں، وہ ایک بہت اچھا ڈرائیور ہے، اس نے کورس کیا ہوا ہے۔ تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ڈبلیو کے پاس آنے پر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار کرنے لگا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتی ڈبلیو کے پاس آنے پر مزید اس کے سینے میں سمٹی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں نہ جانے کون سی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ اسے کبھی امید نہ تھی کہ یہ خطرناک جانور اس کے اتنے پاس کھڑا ہوگا، وہ بھی بنا کسی پنجرے کے۔ وہ پوری طرح آزاد تھا اور کبھی بھی حملہ کر سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا یہ لوگ اس سے ڈرتے کیوں نہیں تھے۔ اپنے ہاتھ پر نرم ملائم سا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ جانتی تھی کائزان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، لیکن اب کائزان اس کے ہاتھ کو آہستہ آہستہ ڈبلیو کے سر پر پھیر رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے نگاہیں اٹھا کر کائزان کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ڈبلیو کی طرف دیکھنے کی غلطی اس نے کی ہی نہیں تھی، جو کائزان کی گود میں سر رکھے بڑی خوشی سے اپنی ممی کے ہاتھ کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ میرا بچہ بہت اچھا ہے، یہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کیا کرو۔ میرے بعد تم اس پر یقین کر سکتی ہو، یہ ہمیشہ تمہارا ساتھ نبھائے گا۔ وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بس آنکھیں بند کیے اس کے اپنے ہاتھ کو چھوڑنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کافی اوپر آ چکے تھے۔ دھیان ڈبلیو کی طرف ہونے کی وجہ سے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ جہاز اب پوری اونچائی پر سفر کر رہا ہے، لیکن زیادہ دیر وہ اس احساس سے بچ نہ سکی تھی۔ اسے جہاز کے سفر سے ڈر لگتا تھا، ایک تو جہاز کے ہلنے کی وجہ سے، دوسری اونچائی کی وجہ سے۔ آپ نے میرے لیے وہ گولی لی تھی؟ اس کے پاس اپنے اس ڈر کا علاج موجود تھا۔ نہیں، میں نے تمہارے لیے نیند کی گولی نہیں لی، ویسے ہی تم بہت سوتی ہو تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تمہیں سلا کر یہ سفر برباد کرنے کا۔ انجوائے کرو اسے۔ وہ اسے اپنی بات بتاتا ایک بار پھر سے ڈبلیو کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کائزان، اتنی اونچائی پر میں سفر نہیں کر سکتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کرے، اس نے سمجھانا چاہا تھا۔ ڈبلیو، اپنی ممی کی گود میں آرام کرو، اس نے ڈبلیو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے کہا تھا، جبکہ ڈبلیو ایک نظر اسے دیکھتا اگلے ہی لمحے اب سر مرم کی گود میں رکھ چکا تھا۔ مرم کی تو سانس ہی اٹکنے لگی تھی۔ اس کا دھیان پوری طرح سے اونچائی سے ہٹ کر ڈبلیو کی طرف آ گیا تھا، جو مزے سے اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے تو بالکل حرکت کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، وہ ایک دم الرٹ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، جسے اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو یہ ڈبلیو اس کو کھا ہی جائے گا۔ ڈبلیو تھوڑی دیر تک اس کی گود میں مزے کرتا رہا، پھر اٹھ کر واپس پیچھے کی طرف جا کر کبھی گول گول گھومتا تو کبھی سائڈ پہ رکھے بڑے سے برتن سے کچھ کھاتا، کبھی کھڑکی کے پاس جا کر نیچے کی طرف دیکھتا تھا۔ اس کی اپنی ہی انجوائمنٹ تھی، لیکن اس کے دور چلے جانے سے مرم کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ قائز نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کر رکھا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ ساری رات نہیں سویا تھا، تو یقیناً اسے اس وقت نیند آ رہی ہوگی۔ قائز، تم پیچھے چلے جاؤ، بیڈ پر آرام کرو جب تک یہ سفر ختم ہوتا ہے، رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رفیل اپنے فون پر بہت مصروف تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ جیسے ہی وہاں سے اٹھ کر پیچھے جانے لگا، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ بیٹھ جاؤ مام، ڈبلیو تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، بس وہ انسان نہیں ہے، اس کے پیار کرنے کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ وہ فی الحال تمہیں سمجھ نہیں پا رہا، لیکن آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ نارمل ہو جائے گا، رسل نے کہا تھا۔ ہاں تو مجھے پتا ہے، ڈبلیو بہت اچھا بچہ ہے، وہ تو کائزان کے سر میں درد تھا نا، میں ان کا سر دباؤں گی۔ اسے ڈر تھا کہیں رسل کی بات سن کر قائز اسے باہر ہی چھوڑ کر خود اندر نہ چلا جائے، اور پھر یہ ڈبلیو دوبارہ سے اگر اس کی گود میں آ کر سر رکھ گیا تو۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ان دونوں پر بالکل یقین نہیں کر سکتی تھی۔ کائزان، میرے پاس سر درد کی گولی ہے، رسل نے مسکرا کر کہا تھا، تو آپ کھا لیجئے، آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس سر دبانے کے لیے بیوی نہیں ہے۔ آئیے قائز، میں آپ کا سر دباتی ہوں، اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کائزان کو اندر چلنے کے لیے کہا تھا۔
جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا اندر اس چھوٹے سے بیڈ کی طرف آ گیا تھا جہاں 2 لوگوں کا ایک ساتھ سونا کافی مشکل تھا اگر وہ ہسبینڈ وائف نہ ہو تو، لیکن وہ دونوں تھے تو ان دونوں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ قائز نے سارا سسٹم بہت پہلے اپنے لیے بنوایا تھا جب وہ لمبے سفر کرتا تھا، ہاں، لیکن اس کے ہر سفر میں اس کے ساتھی رسل اور رفیل ہی ہوتے تھے۔ اس نے نوٹ کیا تھا اس چھوٹے سے پرائیویٹ جیٹ میں ڈبلیو کے لیے الگ سے جگہ بنائی گئی تھی۔ رسل اور رفیل اپنا فرسٹ ایریا سنبھالتے تھے جہاں پر ایک سیٹ پر پورے بیڈ کا انتظام تھا۔ اس وقت وہاں رفیل لیٹا ہوا تھا اور قائز کی کرسی کے ساتھ بس ایک ہی انسان کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ شاید وہ مرم کی تھی، لیکن مرم تو اس کی زندگی میں پہلے کہیں بھی نہیں تھی، تو پھر یہ جگہ کس کی تھی؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوئی۔ جب قائزان نے لیٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا، وہ مسکرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اللہ اللہ کر کے یہ سفر ختم ہوا تھا۔ اس نے جہاز سے اترتے ہوئے خاص کر رفیل کو کہا تھا کہ اس کا سارا سامان گھر کے اندر پہنچ جانا چاہیے۔ رفیل تو اس نئی مالکین کے انداز دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ڈبلیو کے سامنے کانپ رہی تھی اور اب کیسے اس پر حکم جھاڑ رہی تھی۔ اسے تو ہر وقت ڈبلیو کے سامنے رکھنا چاہیے تھا، یا تو کانپتی رہے یا منہ بند رکھے۔ جب بھی منہ کھولتی تھی کوئی نہ کوئی کام ہی دیتی تھی، اور اب بھی خود وہ اس سے بول کر گھر کے اندر بھاگ گئی تھی۔ یقیناً ڈبلیو کا ہی ڈر تھا جو اسے اندر بھاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈبلیو نے پیچھے بھاگنا چاہا تھا، لیکن قائزان کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے بھاگ نہیں سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بچت ہو چکی تھی۔ جبکہ ملازم سارے گھر کی صفائی کر چکے تھے، خاص کر ڈبلیو کے پنجرے کی جہاں وہ شاہی سواری اب آرام فرمانے جا رہی تھی۔ جبکہ قائزان رفیل کو وہی جملے لوٹا رہا تھا جو مرم کہہ کر گئی تھی کہ اس کا سارا سامان خیر و خیریت سے گھر کے اندر پہنچ جانا چاہیے بنا کسی نقصان کے۔ وہ منہ بناتا صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کا سامان اندر لے کر جا رہا تھا، جبکہ قائزان بھی گھر کے اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو مرم سکون سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، شاید نیند میں اترنے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ایک تو وہ اس کی نیندوں سے تنگ آ چکا تھا، اتنا کوئی کیسے سو سکتا تھا؟ جہاز میں بھی وہ اس کا سر دبانے کے بہانے اس کے ساتھ ہی لیٹ کر گہری نیند میں اتر گئی تھی، اور اب بھی وہ سو رہی تھی۔ کوئی اتنی ساری نیند کیسے لے سکتا تھا؟ وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا۔ اگر تم سونے کی تیاریوں میں ہو تو کان کھول کر سن لو، بالکل بھی نہیں سونے والی ہو تم، وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، میں تھک گئی ہوں، مجھے نیند بھی آ رہی ہے اور سونا بھی ہے، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تھکن نیند پوری کر کے اترتی ہے، تمہاری تھکن نیند سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اور ہو جاتی ہے، اتنا سوچ کر بھی تم سوئے جا رہی ہو۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں نیند کی گولی نہیں دے دی، ورنہ تم نے تو 4-5 دن اٹھنا ہی نہیں تھا۔ وہ کافی سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ مرم جو سونا چاہتی تھی اب کوئی بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سننے والا، تو کوشش بھی مت کرنا کہ تم میرے سامنے کوئی بھی بہانے بازی کر سکتی ہو۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ میں کوئی بہانے باز تھوڑی ہوں، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جہاز ایسے ہل رہا تھا نا، تو میری بار بار آنکھ کھل رہی تھی، تو بار بار آنکھ کھلے تو نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے کافی دیر کے بعد بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم رات کو ایک ہی دفعہ آرام سے سو جانا، نہ تو بیڈ ایسے ہلے گا اور نہ ہی تمہاری نیند خراب ہوگی، لیکن اب تم مزید نہیں سو سکتی۔ اس نے اس کے قریب رکھا تکیہ اٹھا کر تھوڑا فاصلے پر پھینک دیا تھا، جبکہ وہ اسے گھور کر بیڈ سے اٹھنے لگی۔ گھور کیوں رہی ہو؟ اور تم جا کہاں رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا ہے نا؟ اسے لگا شاید وہ بیڈ پر سونے جا رہی ہے۔ ارے فریش ہونے جا رہی ہوں، سو نہیں سکتی تو جا کر باہر گھوموں گی پھروں گی، ٹی وی دیکھوں گی، فون یوز کروں گی، فالتو پکچرز کاٹوں گی، بہت سارے کام پینڈنگ پڑے ہیں میرے۔ سوچا تھا پہلے سو کر نیند پوری کر لوں گی، بعد میں ایک ہی دفعہ اٹھ کر یہ سارے کام ختم کر لوں گی، لیکن آپ ہیں نا میری نیند کے دشمن، آ گئے میرا سارا کام برباد کرنے کے لیے۔ اب سونا تو نصیب نہیں ہوگا تو وہی کام کروں گی نا جو میں نے بعد کے لیے رکھے تھے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تو یہ سارے کام بعد میں بھی تو ہو سکتے ہیں، پہلے ایک اور بہت ضروری کام تمہیں نپٹا لینا چاہیے۔ اٹھ کر اس کے پاس آتا ہوا آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جو میں نے نپٹانا تھا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے وہ فاصلہ بھی قائم کرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اسے ضرورت سے زیادہ ہی اپنے قریب کھینچتا اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔
مریم اس کی طرف سے جواب کی منتظر تھی جبکہ وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کے گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ اس کی گردن پر حرکت کر رہے تھے۔ اس کے ضروری کام کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ قائز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی کیونکہ اب اس کی گردن پر آہستہ آہستہ اس کا لمس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کی گردن کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ اس کی باہوں میں وہ آہستہ آہستہ پوری طرح سے قید ہوتی اس کی شرٹ کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ چکی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی جب اس نے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بسا کر اس کی سانسوں کو مزید مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ اسے پوری طرح سے قید کر گیا تھا۔ نہ جانے کتنی مہریں اس پر ثبت کر چکا تھا۔ اس کے پور پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس سے زیادہ ضروری کام تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، بس یہ بات یاد رکھنا۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر دور پھینکا تھا جبکہ وہ پریشانی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی شدتوں کو سہتے اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ جب اس نے اس کے کندھے سے شرٹ سرکائی، اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کوئی فرار راہ نہیں لی تھی، بس وہ اسے روک رہی تھی۔ قائزان نے گھور کر اسے دیکھا جیسے اس کی یہ حرکت اسے پسند نہ آئی ہو۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے آہستہ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک نظر دروازے کو دیکھتا مسکرا کر اسے قریب سے اٹھا تھا اور دروازے کو بند کرتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جیسے اسے بتا رہا ہو کہ اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تو دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جب اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، انداز میں شرم و حیا بھی شامل تھی، وہ دروازے کو بند کرتے ہوئے واپس اس کے پاس آتا، اسے اپنی باہوں میں قید کرتا ہوا اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا جبکہ وہ اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ اٹھ جاؤ جان، باہر تمہارا بھائی آیا ہے تم سے ملنے کے لیے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ حیران ہوتی اسے دیکھ کر اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے منتیں کر کے اس سے سونے کی اجازت مانگی تھی جبکہ اس نے کہا تھا کہ وہ رات سے پہلے سو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی مغرب کی اذان کے بعد بھی وہ رات نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ 11 بجے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد چائے بھی پی چکا تھا لیکن پھر بھی وہ اسے سونے کی اجازت پوری طرح سے چھین چکا تھا اور پھر آخر اس کو اس پر ترس آ ہی گیا اور اس نے کہا تھوڑی دیر میں عشاء کی اذانیں ہونے والی تھی تو عشاء کی نماز پڑھ کر تم سو جانا۔ اور جیسے ہی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی وہ فوراً ہی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی جب اس نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جان باہر تمہارا بھائی آیا ہوا ہے تم سے ملنے کے لیے، اس سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ وہ بڑے پیار سے اس سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی تھی، یقیناً اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ وہ بھی بے چین تھی، جس طرح اتنے دنوں سے وہ اپنے ساتھیوں کو مس کر رہا تھا تو اس کے ساتھ تو اس کا خون کا تعلق تھا، وہ کیوں نہ اسے یاد کر رہی ہوتی۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی، وہ جو کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اس کے لیے دونوں باہیں پھیلا چکا تھا۔ میری گڑیا، میرا بچہ، کیسی ہو؟ اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا، ڈرایا دھمکایا تو نہیں نا؟ وہ پریشان تھا، جانتا تھا کہ قائزان اس سے محبت کرتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر تو تھا ہی نا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہت زیادہ خوش، تمہیں پتہ ہے بھائی ترکی میں اتنا مزہ آیا، وہاں پر اتنا کچھ ہے دیکھنے والا، تم کو پتہ ہے وہاں پرنسس آئلینڈ بھی ہے اور میری تصویریں دیکھی تھی تم نے وہ پرنسس والی؟ قائزان نے وہاں پہ میرا شوٹ کروایا تھا، پورا فوٹو شوٹ ہوا تھا وہاں، فل پرنسس سیٹ اپ تھا۔ ارے تم دیکھو نا وہ تصویریں، بالکل کسی پرنسس کی طرح لگ رہی ہوں میں۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اپنی خوشی کو شاید وہ لفظوں میں بیان ہی نہ کر پاتی، لیکن اس کا بھائی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کو پڑھ بھی رہا تھا اور دیکھ کر خوش بھی ہو رہا تھا۔ ہاں جو تصویریں تم نے مجھے قائز کے نمبر سے بھیجی تھی میں نے دیکھی تھی، لیکن میرا بچہ وہاں پر تم نے اپنا فون لیا تھا نا، تو وہ نمبر دو نا مجھے تاکہ میں تم سے تمہارے فون پر رابطہ کر سکوں۔ اس نے فوراً اس سے اس کا نمبر لینا چاہا تھا۔ نمبر تو نہیں ہے میرے پاس، قائز نے کہا تھا کہ یہاں واپس آنے کے بعد نمبر کا کوئی سسٹم ہوگا، لیکن ابھی میرے پاس کوئی نمبر نہیں ہے، صرف فون ہی ہے اور اس میں بہت ساری تصویریں۔ رکو میں فون لے کر آتی ہوں، تمہیں اپنی ساری تصویریں دکھاؤں گی۔ وہ خوشی سے اس کے قریب سے اٹھتی واپس کمرے میں بھاگی تھی جب وہاں سے نکلتے قائزان سے ٹکرائی۔ اوف اللہ، انسان ہے یا بلڈوزر، اتنی زور سے کوئی ٹکراتا ہے کیا کہ ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔
اس کے کندھے پر زوردار مکہ مارتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا وہیں باہر آ کر بیٹھا۔ تمہارا شکریہ قائزان، تم نے میری غلطیوں کو میری بہن پر ظاہر نہیں ہونے دیا، تم نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تم ایک بہت اچھے انسان ہو، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جنہیں تم پسند کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو۔ مسکرا کر بول رہا تھا، جبکہ قائز نے اسے کسی کمپلیمنٹ کی طرح لیا تھا جب وہ فون لے کر واپس آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اب یہ خوشی اپنے بھائی کے آنے کی وجہ سے تھی یا اسے اتنے دن کے بعد دیکھنے کی وجہ سے، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا وہ جانتا تھا کہ اس کی مرم خوش ہے اور اس کی خوشی میں قائز خوش تھا۔ مرم، میرے خیال میں تمہیں اپنے بھائی کے لیے کچھ چائے کا انتظام کرنا چاہیے۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کافی مزے کی چائے پلائی تھی، تمہارا بھائی بھی پی کر خوش ہوگا، اس نے مرم سے کہا تھا۔ مرم نے آج شام کو ہی کہا تھا کہ اسے گھر کے کام کرنے کا شوق ہے، خاص کر اپنے گھر کے کام کرنے کا، لیکن یہاں اسے کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا چاہتی تھی، مطلب وہ اس کی خواہش پوری کر رہا تھا۔ وہ اپنا فون یاور کو تھما کر خود کچن میں بھاگ گئی تھی۔ قائز، میں جانتا ہوں کہ تم ترکی صرف اس کام کی خاطر نہیں گئے تھے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہاں تم نے مظہر پاشا کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے۔ جس طرح اچانک اس سے اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر کے مطابق بے شک وہ ایک فالج کا اٹیک تھا، لیکن فالج کا اٹیک میں بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا۔ تم نے ضرور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جب ہی اس کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں بھی 3 قتل ہوئے ہیں اور 1 قتل تو چیتے نے کیا ہے۔ میں نہیں جانتا تم ان سب چیزوں کو میرے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو، لیکن میں ترکی صرف اپنے ہنی مون کے لیے گیا تھا، اور تم اپنی بہن سے پوچھ سکتے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی میں اس سے دور نہیں رہا، اور ویسے بھی آخری وقت میں ہم لوگ کیپاڈوکیا میں تھے، اور مظہر پاشا کو وہ فالج استنبول میں ہوا ہے۔ میرے خیال سے تم بس اس کیس کو میرے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ دیکھو تمہاری چائے آ گئی، میری بیوی بہت مزے کی چائے بناتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، بچپن سے بہت پلائی ہوگی تمہیں، لیکن مجھے تو آج پہلی دفعہ ہی نصیب ہوئی ہے، اس نے کپ تھامتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اپنی چائے کی تعریف سن کر وہ خوش ہوتے ہوئے واپس یاور کے پاس آ کر اس کو اپنی تصویریں دکھانے لگی تھی، اور ہر تصویر کے ساتھ وہ اسے کہانی بھی بتا رہی تھی، جسے وہ پوری دلچسپی سے سن کر خوش ہو رہا تھا۔ بس وہ اپنی بہن کی خوشی میں خوش تھا۔ قائزان کتنا ہی برا سہی، لیکن اس کی بہن کے معاملے میں وہ ایک اچھا انسان ثابت ہو رہا تھا، اور اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ اتنے بڑے گینگسٹر سے اس طرح کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ جبکہ قائزان کی نگاہیں یاور کے چہرے پر تھی۔ فی الحال وہ صرف اپنی بہن کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس معاملے کو اس طرح سے رفع دفع نہیں ہونے دے گا، اور قائزان اس معاملے کو مزید گھسیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے، لیکن یاور کو خاموش کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنا وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا سلسلہ ایک بہت چالاک انسان سے ہے۔ کیا اسے تم پر شک کیوں ہو رہا ہے؟ تم بتا دیتے نا کہ اپنی بیٹی کی ویڈیو دیکھ کر اس کا یہ حال ہوا ہے۔ مرم آ گئی تھی، لیکن اسے مجھ پر نہ بہت سٹرانگ قسم کا شک ہے۔ اسے لگتا ہے اتنا مضبوط آدمی اس طرح سے اس کنڈیشن میں نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ پہنچا ہے نا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ قائزان، اس کی بیٹی کی حرکت کی وجہ سے وہ اس مقام پر گیا ہے۔ اگر اس کی بیٹی اپنی ویڈیو وائرل نہیں کرتی تو شاید اس کا یہ حال نہیں ہوتا، رسل نے اسے کہا تھا۔ نہ جانے قائزان اتنا چپ کیوں تھا۔ جب سے مظہر پاشا کو وہ ہسپتال سے دیکھ کر آیا تھا، بالکل خاموش تھا، لگ رہا تھا جیسے کچھ ادھورا رہ گیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے مظہر پاشا کو کچھ بھی نہیں کیا؟ اس نے رسل کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں وہاں پر کیوں گیا تھا رسل؟ مظہر پاشا کو ختم کرنے کے لیے، اس کے چھوٹے چھوٹے غیر ضروری گینگ کو ختم کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو رسل نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو قائزان؟ میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا کچھ حیران سا اس سے پوچھنے لگا تھا، تمہیں کچھ سمجھ ہی تو نہیں آتا؟ اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہو، پھر بھی تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا؟ تمہیں لگتا ہے رسل مظہر پاشا جیسا آدمی جو دن رات اپنے منہ عورتوں کو اپنے سامنے عورتوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انتہائی بری حالت میں دیکھتا ہو، اسے اپنی بیٹی کا کبھی خیال نہیں آتا ہوگا، یا وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہوگا، ضرور ہوگا۔ وہ کہیں نہ کہیں اس بات کے لیے خود کو تیار کر کے بیٹھا ہوگا کہ جو کچھ وہ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ رسل نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔
اس کا مطلب ہے کہ لیکن تم نے کیسے؟ وہ استنبول میں تھا اور تم کیپاڈوکیا میں، تو تم نے کس طرح سے مظہر پاشا کو اس حالت میں پہنچایا؟ یار رسل کی جگہ رفیل پوچھنے لگا تھا۔ وہ واقعی کنفیوز ہو گیا تھا، الگ الگ شہروں میں بیٹھ کر وہ اس طرح سے کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ ہے۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر اسے لینے کے لیے اسی وقت کیپاڈوکیا پہنچا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مریم کو 7 بجے گھر چھوڑ کر میں واپس اس کے پاس پہنچنے میں 1 بجے کا وقت لگا دوں گا؟ وہ پرسکون سا کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ بیچ کے 6 گھنٹے میں وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ رفیل تو اچھا خاصا اس سے امپریس لگ رہا تھا۔ مطلب قائزان کبھی اپنے دشمن کو نہیں چھوڑ سکتا تھا تب تک جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کے دشمن کو اتنا نقصان ہو چکا ہے جتنا نقصان وہ اسے پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ قائزان کاظمی تھا۔ وہ خود سے زیادہ یقین کسی پر نہیں کرتا تھا، اور میشا پر وہ کیا یقین کرتا؟ وہ تو ایک بیوقوف سی لڑکی تھی جو خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر چکی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ تم نے کیا کیسے؟ رفیل کا سوال اب بھی وہی تھا۔ اس نے مسکرا کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ مظہر پاشا نے جیسے ہی اپنی بیٹی کی وہ ویڈیو دیکھی تھی وہ پاگل ہو گیا تھا، لیکن ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے اس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کے پاس پہنچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے پرائیویٹ جیٹ کو بلا کر اس نے اسی وقت استنبول سے کیپاڈوکیا جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر زیادہ لمبا ویسے بھی نہیں تھا اور جہاز سے سفر اور بھی سمٹ گیا تھا۔ وہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا، لیکن وہ جیسے ہی وہاں پہنچا تھا اسے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے ڈرائیور کو کہتا گاڑی سٹارٹ کروا چکا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنی بیٹی سے گھر جانے کا تھا، لیکن گھر پہنچنے کے بجائے وہ ڈرائیور اسے کہیں اور ہی لے گیا تھا، اور ڈرائیور کون تھا اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ کون ہو تم؟ اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر لے کر چلو، مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جب اچانک ہی آگے بیٹھے ڈرائیور نے ہاتھ پر ایک رومال رکھا اور پھر اس رومال میں سے کوئی چیز ملاتے ہوئے اور اس کے منہ پر اس رومال کو دبا دیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا تھا۔ اسے ایک کرسی پر بٹھایا گیا تھا جبکہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک کرسی تھی جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولنا چاہے لیکن وہ حرکت نہ کر سکا تو اسے سامنے بیٹھے انسان پر غصہ آنے لگا۔ یقیناً وہ اس کا کوئی دشمن تھا جو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس وقت اس کا سب سے زیادہ ضروری اپنی بیٹی سے ملنا تھا، لیکن وہ اس وقت یہاں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کون کر سکتا تھا سوائے قائزان کاظمی کے؟ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ اسے یہاں لانے والا وہی ہے اور سامنے بیٹھا شخص بھی وہی ہے، اور یقیناً اس کی گاڑی چلانے والا ڈرائیور بھی وہی تھا۔ کیونکہ اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، وہ دیکھ ہی نہیں سکا تھا کہ اس کی گاڑی ڈرائیو کون کر رہا ہے، کوئی جانا پہچانا انسان یا کوئی انجان۔ قائزان کاظمی ہونا تم نے ہی میرے آدمی کو مارا ہے، تم ہی بار بار مجھے فون کر کے دھمکیاں دے رہے تھے۔ وہ اسے پہچان چکا تھا جب قائزان نے آہستہ سے لائٹ آن کر دی۔ وہ اسے جانتا تھا تو اسے اپنا آپ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ سامنے رکھی کرسی پر وہ آرام سے جھول رہا تھا۔ ہاں میں ہی ہوں، صحیح پہچانا تم نے مجھے۔ ویسے تمہیں لگا نہیں تھا نا کہ میں تم تک پہنچ پاؤں گا؟ مطلب 1000 گارڈز، اتنی سیکیورٹی، وہ بھی اپنے لیے؟ اتنی پیاری ہے تمہیں اپنی جان؟ ویسے ماننا پڑے گا تمہاری غیرت کو۔ وہاں تمہاری بیٹی نے پوری دنیا کے سامنے اپنی ویڈیو لیک کر دی اور تم پھر بھی بے شرموں کی طرح منہ اٹھا کر پہنچ آئے۔ بہت کمال کے بندے ہو تم، بالکل انتہائی بے شرم، بے حیا، بے غیرت قسم کے انسان ہو تم۔ خیر کوئی بات نہیں، تم کیا ہو کیا نہیں یہ تو میں ہمیشہ سے ہی جانتا ہوں، تو اس بات کو مزید کھینچتے نہیں ہے۔ انجم تو تمہیں یاد ہی ہوگی، وہی انجم جس کو تم نے مصر کے ایک ہوٹل میں بلیک میل کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا کیونکہ وہ تمہیں پسند آ گئی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ تقریباً 5 سے 6 دفعہ زیادتی کی اور پھر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تم نے اس کے شوہر اور اس کی ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اور جب اس کے شوہر نے اس ویڈیو کے خلاف کارروائی کی تو تم نے اس کا قتل کر دیا، اور پھر اس لڑکی کو 3.5 مہینے تک اپنے تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ لیکن پھر بھی اس لڑکی نے ہار نہیں مانی بلکہ وہ تمہارے خلاف لڑتی رہی، تو تم نے اسے بھی زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا کر دیا۔ ایسی ہی نہ جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی جن کی زندگی کو تم نے برباد کیا ہے۔ سمجھ لو کہ آج وہی ساری لڑکیاں تم سے تمہارے کیے کا انتقام لے رہی ہیں۔
جانتے ہو آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس سے یا تو تمہارا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے تھا یا تمہارا دل بند ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم ٹھہرے ایک بے غیرت انسان، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اپنی بیٹی کو لینے یہاں پہنچ آئے۔ کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، لیکن تمہاری بیٹی کو لگتا ہے کہ تم میں اب بھی غیرت زندہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب بھی جو غیرت باقی ہے اس سے تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے، لیکن شاید ایسا تب ممکن ہوگا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، اور تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس تب ہوگا جب تم آرام کرو گے۔ اس دماغ پر رکھے بوجھ سے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ اس کا سر پیچھے کرسی سے لگاتے ہوئے اس کی گردن اور سینے کے بیچ میں ایک چھری رکھ چکا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی اپنی گردن کو موو کرتا تو چھری اس کے پورے چہرے میں گھس کر اسے خطرناک ترین موت دیتی۔ میں جانتا ہوں تمہیں تمہاری زندگی بے حد عزیز ہے، مرو گے نہیں، اس طرح تم سمجھ لو یہ تمہارا امتحان ہے۔ اس نے اوپر رکھے ایک لوہے کی سیٹ کو کھینچ کر نکالا تھا، جبکہ اس چھوٹی سی جگہ پر رکھا برف کا ایک بڑا سا ٹکڑا بوند بوند پگھل کر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں گر رہا تھا۔ تم نے کبھی موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، آج دیکھو۔ میں تمہیں مارنا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا مظہر پاشا، میں تمہیں صرف موت کے قریب لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اپنی گردن مت ہلانا ورنہ موت تمہارا مقدر ہوگی، اور یہاں تک اس برف کی بات ہے تو اس سے تم جیسے بے ضمیر انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بس تمہارے دماغ کی نس پھٹ جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے کیونکہ تمہاری بیٹی کو لگتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان بن سکتے ہو، اور میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں تمہاری بیٹی کے لیے۔ اللہ حافظ۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ چلاتا رہا، پیچھے اسے آوازیں دیتا رہا، اس سے زندگی کی بھیک مانگتا رہا، لیکن قائزان نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد وہ واپس اندر گیا تھا۔ اس کا سر کرسی پر پیچھے کی طرف لٹکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، آدھا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے انتہائی بری حالت میں بھی اس چھری کو اپنی گردن کے اندر گھسنے نہیں دیا تھا۔ اتنی پیاری تھی اسے اپنی زندگی، ہاں، لیکن یہ بوند بوند کسی دھماکے کی طرح گرتی برف کی بوندیں اسے پوری طرح سے پاگل کر چکی تھی، یا پھر اس کی دماغ کی نس پھاڑ چکی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر اس کے پاس آتے ہوئے اس کا جسم اٹھا کر گاڑی میں پھینکتا، اس کے ڈرائیور کو اس کی رقم ادا کرتے ہوئے واپس بھیج چکا تھا۔ اس نے اپنے پرائیویٹ جیٹ کو انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، اور اسے کہا تھا کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے کہ وہ یہاں اپنی بیٹی کو لینے کی خاطر آیا ہے۔ اس ڈرائیور نے وہاں جاتے ہوئے کہا تھا کہ سر کی طبیعت اچانک راستے میں بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ انہیں واپس لے آیا، اور وہ لوگ اسے فوراً ہی واپس لے گئے تھے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک حادثہ تھا، لیکن یاور کو اس پر شک تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو مریم اس کے ساتھ نہیں تھی۔ جب وہ رات کو کمرے میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس نے اسے تنگ کیے بنا ہی اس کے ساتھ جگہ بناتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کیا اور پھر سو گیا۔ اس کے بعد اب جا کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوتے ہوئے باہر آیا تو مریم کو کچن میں مصروف پایا۔ اسے کام کرنے کی اجازت دے کر وہ پچھتا رہا تھا، وہ تو ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی، اور یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اپنی شہزادی کو گھر کے کاموں میں ہرگز نہیں الجھانا چاہتا تھا۔ نہلا دیا میں نے تمہارے بیٹے کو بہت اچھے سے، اس کے دانت بھی برش کروائے ہیں، بار بار دانت دکھا رہا تھا مجھے، رفیل نے آ کر اسے بتایا تھا، جبکہ اس سے فہاں میں سر ہلاتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس کا ارادہ کچن میں جا کے مریم کو تنگ کرنے کا تھا، لیکن اب وہ آ چکا تھا تو کچن میں جانا اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ میں نے چاٹ بنایا ہے، آپ کے لیے لے کے آؤں؟ اس نے قائزان سے پوچھا تھا۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا جب اس نے رفیل سے پوچھا، زہر تو نہیں ملایا نا؟ رفیل نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ صرف آپ کی پلیٹ میں ملایا ہے، لے آؤ؟ وہ جواب دیتے ہوئے پوچھنے لگی، ہاں لے آؤ، چیک کروں زہر والا چاٹ کیسا ہوتا ہے؟ قائزان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ویسے قائزان، مجھے یاد آیا کہ پرسوں نہ یہ میرے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے تھے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے قائزان کو بتانے لگی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کون سی ڈیل؟ مریم، کون سی ڈیل کے بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ اور چاٹ لے کر آؤ نا تم۔ اس نے بات دبانے کی کوشش کی تھی۔ ارے وہی ڈیل جو جہاز سے نیچے بیٹھ کر رہے تھے آپ، کہ میں آپ کو قائزان سے بچاؤں گی اور آپ لوگ مجھے قائزان سے بچائیں گے۔ آپ لوگ نہ فضول میں میرے شوہر کو اتنا جلاد صفت بنا رہے ہیں، اتنے اچھے تو ہے، اتنے پیارے معصوم سے ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، آپ کو ان سے بچانا کیا؟ وہ کہتے
وہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی جب کہ اس نے قائزان کو ایک چور نظر سے دیکھا تھا جو تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں جلاد صفت ہوں، تم پر ظلم کرتا ہوں، اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ مجھے ڈبلیو آوازیں دے رہا ہے، میں باہر جا رہا ہوں، اس کو ضرورت ہوگی نا۔ میں نے اس کو نہلانے کے بعد اس کے بال خشک نہیں کیے تھے، ٹاول لینے اندر آیا تھا، باتوں میں لگ گیا۔ مجھے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہانکے جا رہا تھا اور پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلا، جبکہ قائزان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیان کچن کی طرف کیا تھا۔ وہ رفیل کے جانے کے بعد کچن میں آیا تھا جہاں وہ چاٹ پلیٹس میں ڈال کر ٹرے میں رکھے قائزان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اتنی ساری پلیٹس؟ وہ ٹرے میں رکھی پلیٹس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں نا، سب کے لیے جائیں، دے کے آئے سب کو، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ کیا میں دے کر آؤں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں تو اور؟ اوہ اچھا میں سمجھ گئی، آپ تو گینگسٹر ہیں نا، آپ کیسے دے کے آئیں گے سب کو؟ بلایا وہ چھوٹے والے رفیل بھائی کو، وہ دیں گے سب کو۔ اس نے فوراً اس کے مسئلے کو حل کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ دے آئے گا، لیکن تمہیں اتنی محنت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو کاٹنے میں اچھا خاصا وقت لگ گیا ہوگا۔ میری جان، میں نے تمہیں گھر کے کام کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب کی ملازمہ بن جاؤ۔ تم لازم ہیں ہمارے گھر کے، ان کا فرض ہے ہماری خدمت کرنا، نہ کہ خدمت کروانا۔ وہ اتنی ساری پلیٹس دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس نے گھر کے سارے ملازموں کے لیے بھی اپنے ہاتھوں سے ڈش بنائی ہے۔ ارے تو کیا ہو گیا، میرا دل کر رہا تھا نا چاٹ کھانے کا، تو پھر میں نے اپنے لیے بنایا، تو سوچا آپ کے لیے بھی بناؤ، اور پھر میں آپ کے لیے بنا رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں رفیل بھائی اور رسل بھائی کے لیے بھی بناتی ہوں، تو پھر باقی 5 لوگوں کے لیے بنانے میں کیا حرج تھا؟ تو میں نے ایک ساتھ بہت ساری بنا دی، اس نے جیسے صفائی پیش کی تھی، جبکہ وہ بڑی سی پلیٹ میں تھوڑا نہیں بلکہ بہت سارا چاٹ دیکھ کر کچھ کنفیوز ہوا تھا۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ اس نے بڑی چاٹ کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس پر وہ مسکرائی تھی۔ یہ نا میں نے ڈبلیو کے لیے الگ سے کر کے رکھا ہے، وہ بڑا ہے نا تو تھوڑا زیادہ کھائے گا، اس کے لیے اس کی پلیٹ تھوڑی بڑی رکھی ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ قائزان مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی کہ ڈبلیو اب یہ فروٹ چاٹ کھائے گا؟ جان، میرا خیال ہے کہ ڈبلیو یہ ساری چیزیں نہیں کھا سکتا، اس نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ کیوں نہیں کھا سکتا؟ آپ جا کر اسے بتائیے نا کہ اس کی ممی نے بنایا ہے، خوشی خوشی کھا لے گا، اسے پورا یقین تھا۔ اچھا، اگر تمہیں لگتا ہے تو وہ خوشی خوشی کھا لے گا تو تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ اسے۔ وہ باؤل اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ڈبلیو کا ڈر اپنی جگہ تھا اور اس کے لیے یہ کرم نوازی اپنی جگہ۔ نہیں آپ لے کر جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ فوراً ہی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن قائزان کی گرفت سے اس کا ہاتھ نکلنا ناممکن تھا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے نہیں جانا۔ وہ بہت برے طریقے سے چلا رہی تھی لیکن قائزان اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ رفیل کے تو مزے لینے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اٹھ کر ڈبلیو کے پنجرے کے پاس چلا گیا تھا، کیونکہ وہ اسے ڈبلیو کے پاس ہی لے کر جا رہا تھا۔ اب مزہ آئے گا نا چگل خور لومڑی بوجنی، یہ بہت چالاک لڑکی ہے۔ اس نے رسل کے کان میں سرگوشی کی تھی جو وہیں اپنے موبائل میں بزی تھا اور اب قائزان کو اسے کھینچتے ہوئے لاتے دیکھ رہا تھا۔ کیوں، اب کیا کر دیا اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ اس سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا، رفیل نے تو ضد ہی باندھ لی تھی مرم کے ساتھ، جب بھی بولتا تھا اس کے خلاف ہی بولتا تھا۔ ارے میں نے صرف اس سے نارملی بات کی تھی کہ ہم ٹیم ممبرز بن جاتے ہیں، قائزان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن یہ قائزان کے سامنے کہہ رہی تھی کہ میں نے اس جلاد صفت ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، پھنسا کے رکھ دیا تھا اس نے مجھے۔ اس نے فوراً سے تفصیل سے بات بتائی تھی جبکہ وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ یار، اگر ہم ٹیم ممبر بن جائیں گے، ایک ہی گھر میں رہیں گے تو قائزان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی اس کا ظالم موڈ آن ہو جاتا ہے اور ہم اس کا شکار ہوتے ہیں، اس نے رسل کو سمجھایا تھا۔ وہی تو بیٹا، ہم اس کا شکار ہوتے ہیں، مرم شکار نہیں ہوتی، کیونکہ مرم کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ قائزان اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگلی دفعہ اسے ٹیم ممبرز بنانے سے پہلے سوچ لینا کہ اسے خوش کرنے کے چکر میں وہ ہم دونوں کی قربانی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے نہ ہونے سے، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے نہ ہونے سے، لیکن مرم سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے اپنی بھلائی چاہتے ہو نا تو آج کے بعد مرم سے انسانوں کی طرح پیش آنا، یہ نہ ہو کہ تمہاری انسانیت وہ تمہیں ڈبلیو کے سامنے ڈال کر نکالے، یہ نہ ہو کہ مرم کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنے کے لیے وہ تمہیں ڈبلیو کا ناشتہ بنا دے۔ اس نے اسے آنے والے سنگین حالات بتائے تھے۔ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم رسل، مرم تو میری چھوٹی بہن ہے، معصوم سی شہزادی ہے، وہ معصوم نادان سی بچی ہے، میں اس کے لیے بھلا کچھ غلط سوچ سکتا ہوں؟ وہ اچانک ہی اپنی ٹون بدل گیا تھا۔
ہاں بس اس بات پر قائم رہنا آگے بھی اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو۔ رزل نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔